ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام علی حبیبہ ونبیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا۔ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ۔ عزیزان، خطبہ اول میں اپنے آپ کو اور آپ عزیزان کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ خداوند عالم یہ تقوی ہم سب کو عنایت فرمائے۔ عزیزان، ہماری بات سورہ احزاب میں، اور سورہ احزاب کی آیہ نمبر 12، 13 اور 14 آج انشاءاللہ مورد بحث ہے، اور آپ عزیزان کی خدمت میں ان آیات کو بیان کریں گے کہ آیہ نمبر 7 سے لے کر 24 تک سورہ احزاب کی یہ آیات وہ جنگ خندق اور جنگ احزاب سے مربوط ہیں، اور یہ 3 آیات بھی وہ جنگ خندق سے یہ مربوط آیات ہیں کہ ارشاد خداوندی ہوتا ہے کہ اور جب منافقین اور دلوں میں بیماری رکھنے والے لوگ کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ فریب کے سوا کچھ نہ تھا، جب ایک گروہ کہنے لگا اے یثرب والو، تمہارے لیے یہاں ٹھہرنے کی کوئی گنجائش نہیں، پس لوٹ جاؤ، اور ان میں سے ایک گروہ نبی سے اجازت طلب کر رہا تھا یہ کہتے ہوئے کہ ہمارے گھر کھلے ہیں، حالانکہ وہ کھلے نہیں تھے، وہ صرف بھاگنا چاہتے تھے، اور اگر دشمن ان پر شہر کے اطراف سے گھس آتے پھر انہیں اس فتنے کی طرف دعوت دی جاتی تو وہ اس فتنے میں پڑ جاتے، اور وہ اس فتنے میں پڑنے میں ذرا بھی دیر نہ کرتے۔ تو یہ 3 آیات کہ جس میں نہایت ایک اہم نقطے کو خداوند عالم نے بیان فرمایا کہ جنگ احزاب میں کہ کچھ لوگ جو ضعیف الایمان تھے اور کچھ منافقین، تو جب انہوں نے ان حالات کو دیکھا کہ مشرکین مکہ 10,000 کا لشکر لے کر انہوں نے مدینے کو محاصرے میں لے لیا، اور مدینے کے اندر سے یہودی بھی اس طاق میں ہیں کہ کب مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے، اور خصوصاً جب کچھ لوگ خندق پار کرنے کے بعد وہ اندر داخل ہو گئے تو ان منافقین
اور ضعیف الایمان لوگوں کے اندر خوف اور وحشت اور زیادہ بڑھ گئی۔ تو یہ دو گروہ منافقین اور جن لوگوں کی دلوں میں مرض اور بیماری تھی، اعوذ باللہ، یہ کہنے لگے کہ خدا اور پیغمبر نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب خندق کی کھدائی کا کام شروع ہوا اور رسول گرامی اسلام نے پہلی ضرب، جب آپ نے خندق کی کھدائی میں پہلی ضرب ماری اور وہ پتھر پر لگی تو پتھر سے چنگاریاں اٹھیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑی بڑی بادشاہتیں وہ نابود ہو رہی ہیں، یعنی رسول گرامی اسلام نے فتح و کامرانی کی نوید سنائی۔ تو ابتدائے خندق میں رسول گرامی اسلام نے جب فتح کی اور کامیابی کی نوید سنائی، اور ابھی کے حالات جب ان منافقین اور ضعیف الایمان لوگوں نے دیکھا کہ مشرکین 10,000 کا لشکر لے کر وہ مدینہ کو محاصرہ کیے ہوئے ہے، تو یہ لوگ وہ کہہ اٹھے کہ خدا اور اس کے رسول نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا یہ سب فریب تھا، اور نعوذ باللہ یہ جھوٹے وعدے تھے، اور ہمیں تو رسول خدا نے، خدا اور اس کے رسول نے ہمیں وہ برباد کر دیا۔ تو اور ان میں سے کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ اے اہل یثرب، کیونکہ مدینے کا پہلا نام یثرب تھا، تو ہجرت کے بعد رسول گرامی اسلام جب آپ مدینہ تشریف لائے تو اس کے بعد اس شہر کو مدینے سے وہ پکارا جانے لگا۔ اور ویسے بھی کلمے یثرب کے معنی ہوتے ہیں ملامت اور سرزنش کے، کہ یہ کوئی وہ اتنا اچھے معنی والا کلمہ نہیں تھا، یثرب یعنی ملامت اور سرزنش۔ تو اس شہر کا نام تبدیل کر دیا گیا اور مدینہ سے یہ شہر جو ہے وہ موسوم ہوا، اور اس کے بعد یہ مدینہ سے ہی وہ پکارا جانے لگا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ اے اہل یثرب، اب یہ تمہارے ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، اور واپس اپنے بیوی بچوں کے پاس چلے جاؤ۔ تو اب ان میں سے جو ضعیف الایمان لوگ تھے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اور اپنے ایمان کے تظاہر کی خاطر کچھ لوگ رسول خدا کی خدمت میں آتے ہیں اور رسول خدا سے اجازت طلب کرتے ہیں۔ تو انہوں نے بہانہ یہ بنایا، توجیہ یہ کی اور بہانہ یہ بنایا کہ یا رسول اللہ، کہ ہم تو یہاں خندق میں ہیں اور مدینے کے اندر ہمارے گھر کھلے ہیں، بیوی بچے تنہا ہیں اور ان کی کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہے، تو اگر یہ لوگ یعنی مشرکین مکہ اگر خندق پار کر کے مدینے پر حملہ کر دیں اور ہمارے گھروں پر حملہ کر دیں، تو ہمارے بیوی بچوں کو اگر اسیر کر لیا تو آپ بھی اس پر راضی نہیں ہوں گے، آپ قطعاً اس پہ راضی نہیں ہیں کہ ہمارے بیوی بچوں کو وہ لوگ اسیر کر لیں، لہذا آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم خندق چھوڑ کر اپنے گھروں کو لوٹ جائیں تاکہ اپنے گھروں کی اور اپنی بیوی بچوں کی حفاظت کریں۔ یہ ان لوگوں نے بہانہ اور یہ توجیہ کی اور رسول خدا سے اجازت چاہی، تو خداوند عالم ان کی اس بہانے اور توجیہ کی حقیقت کو آشکار فرماتا ہے اور فرمایا کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کے گھر بے حفاظت ہوں اور بیوی بچے ان کے وہ تنہا اور کوئی ان کی حفاظت کرنے والا نہ ہو، یہ جھوٹ بولتے ہیں اور یہ اس بہانے سے فرار کرنا چاہتے ہیں اور خندق کو چھوڑنا چاہتے ہیں۔ جو ان آیات میں اہم ترین نقطہ آپ عزیزان کی خدمت میں آج وہ بیان کرنا ہے کہ عزیزان گناہ برا ہے، گناہ ایک معنی وسیع ہے، خدا اور رسول کی نافرمانی گناہ ہے۔ اب رسول خدا نے حکم دیا ہے خندق میں رہنے کا، کہ جو مدینے کے چاروں اطراف میں یہ خندق کھودی گئی تھی، تو اب یہ لوگ خندق کو چھوڑنا چاہ رہے ہیں، خدا اور رسول کی نافرمانی کرنا چاہ رہے ہیں، تو خدا اور رسول کی نافرمانی گناہ ہے، لیکن اس گناہ کے پیچھے اس گناہ کو وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ توجیہ کرتے ہیں۔ گناہ برا ہے لیکن توجیہ گناہ وہ اس سے بھی بدتر ہے،
خدا را انسان سے اگر گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو گناہ کی توجیح نہ کرے. گناہ کی توجیح سے مراد یہ ہے کہ گناہ کو وہ ایسا رنگ و روغن ملنا، گناہ کو ایسا رنگ آلود کر دینا اور ملون کر دینا کہ جس سے گناہ کی ظاہری زشتی اور ظاہری برائی اس سے چھپ جائے. توجیح کرنا گناہ کی، اس کو رنگ و روغن مل دینا تاکہ جو ہے وہ اس کی زشتی جو ہے وہ چھپ جائے اور ایک اچھی چیز ظاہر ہو. کہ انشاءاللہ قرآن سے اور روایات سے اس کی مثالیں آپ عزیزان کی خدمت میں وہ عرض کریں گے. من جملہ ایک مثال جو ہے وہ آپ ملاحظہ فرمائیں، جنگ تبوک. جنگ تبوک خوب مدینے سے تبوک جو ہے وہ بہت زیادہ فاصلہ ہے، طولانی سفر ہے. تو اگرچہ یہ جنگ پیش نہیں آئی جو درگیری اور اس میں رومیوں کے ساتھ یہ جنگ تھی، تو لیکن بعض لوگوں نے جنگ میں جانے سے فرار کرنے کے لیے بہانے بنائے. آپ ملاحظہ کریں کس قسم کے بہانے، کہ جب رسول خدا نے حکم دیا ہے کہ جنگ کے لیے جائیں تو اب جو نہیں جانا چاہ رہا، کیونکہ جنگ میں نہ جانا پھر رسول خدا کے حکم کے بعد اب جنگ میں نہ جانا گناہ ہے، معصیت ہے. اب اس معصیت کو انہوں نے کیا رنگ دیا، اور وہ رنگ دے کر رسول خدا سے اجازت مانگ رہے ہیں کہ ہمیں آپ جانے سے معاف فرمائیں اور تاکہ ہم جنگ میں نہ جائیں. کیوں؟ ان میں سے بعض لوگ کہتے ہیں قرآن نے سورہ توبہ آیہ نمبر 49 فرمایا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ لُؤْذَنْ اِذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ. ان میں سے ایک نے کہا یا رسول اللہ، رومیوں کے جنگ میں جانے کی مشکل یہ ہے کہ جب ہم روم میں جنگ کے لیے جائیں گے تو روم کی خواتین کو دیکھ کر، خوبصورت خواتین کو دیکھ کر کہیں ایسا نہ ہو کہ میں گناہ میں مبتلا ہو جاؤں، اور آپ نہیں چاہتے کہ میں گناہ میں مبتلا ہوں، لہذا آپ مجھے اجازت دیں کہ میں جنگ میں نہ جاؤں تاکہ گناہ میں مبتلا نہ ہوں. یہ بہانہ جنگ سے فرار کے لیے، یہ بہانہ قرآن نے سورہ توبہ آیہ نمبر 49 میں وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ، ان میں سے ایک نے یہ کہا اِذَنْ لِي، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں اور تاکہ میں جنگ میں نہ جاؤں، وَلَا تَفْتِنِّي، اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیں، مجھے فتنے میں نہ ڈالیں، کیونکہ اگر میں جنگ میں جاؤں گا اور وہاں وہ ان خواتین کو اگر میری نگاہ پڑے گی میں فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا. قرآن کیا فرماتا ہے آگے؟ خداوند عالم فرمائے الا فی الفتنۃ سقطوا، دیکھو یہ فتنے میں پڑ چکے ہیں، یہ فتنے میں ہیں، اور جہنم نے ان کافروں کو یقیناً گھیر رکھا ہے. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ. جنگ سے فرار کے لیے بہانہ گیری کی ہے، اور کیسا بہانہ کیا ہے؟ یعنی ظاہری طور پر آپ دیکھیں گے کہ بہانہ بڑا اچھا سا ہے، ظاہری طور پر بڑا خوبصورت بہانہ ہے. اچھا، دوسرا ملاحظہ فرمائیں کہ اسی طرح جو ہے وہ صلح حدیبیہ میں بہانے کیے گئے، وہاں پر بھی اس قسم کے جو ہے وہ بہانے جو ہے وہ بنائے گئے اور توجیہ کرنا جو ہے وہ شروع کی. اور خداوند عالم ان بہانوں اور ان کی توجیہوں کی حقیقت کو خداوند عالم نے اسی آیت، یعنی جو ابتدا میں ہم نے آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے کہ سورہ احزاب کی آیہ نمبر 14 میں آپ ملاحظہ فرمائیں کہ یہ فقط جنگ سے فرار کا ایک بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں تاکہ جنگ سے فرار کریں، تاکہ اپنی جان بچائیں. تو خداوند عالم فرماتا ہے کہ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا، اگر خدا نخواستہ یہ دشمن مشرکین مکہ اگر مدینہ میں داخل ہو جائیں، اور وہ مدینہ میں داخل ہو کر اور مدینہ کو اپنے قبضے میں اگر کر لیں، تو ایسی صورت میں یہی لوگ جو آج بہانہ بنا رہے ہیں سب سے پہلے جا کر یہ مشرک ہو جائیں گے اور ان میں داخل ہو جائیں گے، انہی میں شریک ہو جائیں گے. یہ فقط جنگ سے فرار کا بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں، وگرنہ ان کی حقیقت وہ یہی ہے کہ یہ چاہ رہے ہیں تاکہ اگر خدا نخواستہ یہ مشرکین اگر مدینہ میں داخل ہو جائیں اور مدینے پر اپنا قبضہ جما لیں، تاکہ وہ دوبارہ انہی شرک میں
داخل ہو جائیں اور انہی کے ساتھ مل جائیں۔ حقیقت تو یہ ہے۔ لہٰذا عزیزاً کہ یہ ایک بہت بڑا اہم مسئلہ ہے، بہانہ گیری، توجیہ گری، توجیہ کرنا، بہانے کرنا۔ تو اس اعتبار سے وہ یہ بحث جو ہے وہ آپ عزیزان کی خدمت میں وہ عرض کر رہے ہیں کہ گناہ کے مقابل میں، معصیت اور گناہ کے مقابل میں انسانوں کی تین قسمیں ہیں، تین ہی صورتیں بنتی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو معترف ہیں، معترف یعنی جن سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، وہ گناہ کی توجیہ نہیں کرتے، وہ گناہ پہ کوئی بہانہ نہیں ڈھونڈتے کہ اب میں نے گناہ کیا اس کو توجیہ کی جائے، کوئی بہانہ اس پہ جو ہے وہ بنایا جائے، نہ، وہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہم سے گناہ ہو گیا، ہم سے غلطی ہوگی، اور اس غلطی پر کوئی توجیہ نہیں کرتے، اور خداوند عالم سے وہ مغفرت وہ طلب کرتے ہیں، اور خدا کے سامنے بہانے اور توجیہیں نہیں کرتے۔ وہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ دعائے کمیل آپ ہمیشہ شب جمعہ کو جو پڑھتے ہیں تو الفاظ پہ آپ غور فرمائیں کہ یہی لوگ جو معترف ہیں کس طرح خدا کے حضور اپنی گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ وَقَدْ أَتَيْتُكَ يَا إِلَٰهِي بَعْدَ تَقْصِيرِي، خدایا میں گناہ کرنے کے بعد تیری بارگاہ میں آیا ہوں، میں نے تقصیر کی ہے۔ وَإِسْرَافِ عَلَىٰ نَفْسِي، اور اپنے اوپر ظلم کیا ہے میں نے۔ معتذراً، میں عذر پیش کرتا ہوں، معتذر ہوں، نادماً، اور میں نادم ہوں، منکسراً مستقیلاً مستغفراً منیبا، میں مغفرت چاہتا ہوں، توبہ چاہتا ہوں، مقرراً، میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، اقرار کرتا ہے، گناہوں کی توجیہ نہیں کرتا۔ مقرراً مذعناً معترفاً لا اجد مفرا مما كان منی ولا مفزعا اتوجہ الیہ فی امری غیر قبولک عذری، خدا میرے عذر کو قبول فرما، مجھ سے غلطی ہوگی، میں کوئی بہانہ نہیں بناتا، کوئی توجیہ نہیں کرتا، گناہ ہو گیا، نافرمانی ہوگی۔ دوسرا مناجات، آپ مفاتیح الجنان میں ترجمے کے ساتھ یہ مناجات 15، 15 وہ مناجات امام زین العابدین صلوات اللہ وسلام علیہ میں عزیزان کی خدمت میں تاکید کروں گا کہ ایک مرتبہ ان دعاؤں کو پڑھیں۔ پہلی دعا، جو پہلی دعا ان 15 دعاؤں میں سے پہلی دعا ہے تائبین کی، توبہ کرنے والوں کی دعا۔ اس میں جو الفاظ ہیں، انسان غور سے آپ عربی پڑھیں، ساتھ ترجمہ اس کا پڑھیں کہ امام زین العابدین کس طرح وہ ہمیں توبہ کا دروازہ ہمارے لیے کھولتے ہیں، اور کس طرح وہ توبہ کے الفاظ ہیں، کس طرح انسان البتہ گناہ کے اعتراف خدا کے سامنے، ہاں لوگوں کے سامنے اعتراف نہیں، خدا کے سامنے اعتراف کرے، انسان توجیہ نہ کرے، اعتراف کرے۔ میں ایک دو جملے فقط ابتدائی جو ہے وہ کلمات، اور پوری اس وہ دعا کو اور مناجات کو، پہلی مناجات جو ہیں اس کو آپ جو ہے وہ ملاحظہ کیجئے گا کہ الہی البستنی الخطایا صوب مذلتی، خدایا میری خطاؤں نے مجھ کو ذلت کا لباس پہنا دیا ہے۔ عزیزاً معصیت ذلت ہے، ذلت، معصیت، گناہ انسان کو ذلیل کر دیتی ہے۔ خدایا یہ میرے گناہوں نے مجھ کو ذلت کا لباس پہنا دیا ہے۔ وَجَلْنَ التَّبَاعُدُ مِنْكَ لِبَاسَ مَسْكَنَتِي، اور تجھ سے دوری نے مجھ پر بے نوائی کا لباس اڑا دیا ہے۔ وَأَمَاتَ قَلْبِي عَظِيمُ جِنَایَتِي، اور میرے عظیم گناہوں نے میرے دل کو مردہ کر دیا ہے۔ گناہ انسان کو مردہ کر دیتا ہے، اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ خدایا ان بڑے بڑے گناہوں نے میرے دل کو مردہ کر دیا ہے۔ فَأَحْيِهِ بِتَوْبَةٍ مِّنْكَ، خدایا تو اسے توبہ کے ذریعے زندہ کر دے۔ خدایا میں توبہ کرتا ہوں، خدا کے حضور اعتراف کرے انسان اور گناہوں سے توبہ کرے، پھر ان گناہوں کی طرف نہ جائے۔ تو یہ پہلا گروہ ہے کہ جو اپنے گناہوں کی توجیہ نہیں کرتا، اعتراف کرتا ہے۔ دوسرا گروہ منکر، جو سرے سے انکار کرتا ہے، سرے سے انکار، گناہ کیا ہے، معصیت کی ہے، لیکن کہتے ہیں میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ وہ اپنے گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، گناہ نہیں سمجھتا، وہ صاف جو ہے وہ اس کا انکار کرتا ہے۔ تو
یہ خوب اس گروہ کا انجام جو ہے وہ واضح اور روشن ہے۔ تیسرا گروہ جو ہے وہ جو ہمارا زیادہ مورد بحث ہے وہ توجیہ گر، گناہ کرتا ہے، گناہ کی توجیہ کرتا ہے، گناہ کے عنوان کو بدل دیتا ہے، کیونکہ اگر وہی عنوان باقی ہو پھر تو وہ صاف صاف وہ گناہ ہے، لیکن اس کے عنوان کو بدل دیتا ہے۔ عنوان جب بدل جائے گا خوب نتیجہ کیا ہوگا کہ نہ یہ گناہ نہیں ہے۔ اور اس کے برے اثرات کیا ہیں کہ جب انسان ایک گناہ کے عنوان کو ہی بدل دے، کو انشاءاللہ مثالیں عرض کریں گے، گناہ کے عنوان کو ہی بدل دے تو ایسی صورت میں وہ اپنے گناہوں کے اعتراف بھی نہیں کرے گا، خدا کے حضور توبہ بھی نہیں کرے گا، اور انسان کی اصلاح بھی نہیں ہو سکے گی، اور انسان اسی طرح ان گناہوں میں آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ توجیہ گر مثلا جو ہے وہ کہ عنوان بدلنے سے مراد جو ہے وہ یہ کہ یہ شخص قبول نہیں کرتا کہ میں نے وہ رشوت لی ہے، نہ کہتے میں نے رشوت نہیں لی، یہ تو ہدیہ ہے۔ رشوت کے عنوان کو بدل دیا ہدیے سے، نہ یہ رشوت نہیں ہے، یہ ہدیہ ہے۔ خوب جب ہدیہ ہے خوبی صورت میں جو ہے وہ میرے لیے درست ہے۔ رشوت حرام ہے، ہدیہ تو حرام نہیں ہے، عنوان کو بدل دیا۔ اسی طرح ربا حرام ہے اسلام میں، ربا خدا اور رسول کے ساتھ جنگ ہے، لیکن ربا کھاتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ یہ ربا نہیں ہے، یہ تو ایک معاملہ ہے، ایک معاملہ ہے۔ میں نے آج جو ہے وہ پیسہ دیا ہے، 1 لاکھ دیا ہے، اور جو ہے وہ 1 سال کے بعد جو ہے وہ میں بالآخر جو ہے وہ میرا پیسہ وہ صرف ہو رہا ہے، وہ استعمال کر رہا ہے، تو لہذا 1 لاکھ دیا ہے، 1.5 لاکھ اس سے لوں گا، تو ایک تو معاملہ ہے، ایک چیز میں نے بیچی ہے، ایک چیز خرید رہا ہوں، معاملہ، اس کو معاملے کو عنوان دے دیا، عنوان بدل دیا۔ یہ توجیہ ہے، گناہوں کی توجیہ نہ کی جائے، عنوان کو نہ بدلا جائے۔ اسی طرح جو ہے وہ انسان کو معلوم ہے کہ تہمت حرام ہے، غیبت حرام ہے، خوب عنوان کو بدل دیا جاتا ہے کہ نہ میں غیبت نہیں کر رہا، میں تو حقیقت کو بیان کر رہا ہوں۔ عزیزاً غیبت ہوتی ہی وہی چیز ہے کہ جو دوسرے مومن بھائی کے اندر وہ عیب موجود ہے، اور اس عیب کو جس کو وہ ظاہر کرنے کو ناپسند کرتا ہے میں کسی دوسرے کے ہاں نقل کروں، یہی تو غیبت ہے۔ لیکن ہم جو ہے وہ اس کے عنوان کو بدل دیتے ہیں کہ نہ جناب میں غیبت نہیں کر رہا ہوں، میں تو حقیقت کو بیان کر رہا ہوں، میں تو اس کے منہ پر بھی بیان کرنے کے لیے تیار ہوں، میں اس کے منہ پہ بیان کرتا ہوں۔ عزیزاً یہ منہ پر بیان کرنا یہ اس سے غیبت سے بڑا گناہ ہے، عنوان کو نہ بدلا جائے۔ لہذا یہ لوگ قبول نہیں کرتے کہ میں نے لوگوں کا مال کھایا ہے، کہتے ہیں نا میں نے لوگوں کا مال نہیں کھایا، میں نے اپنا مال کھایا، یہ میرا حق ہے، میں نے اپنے حق کو کھایا ہے۔ لہذا امام زین العابدین صلوات اللہ وسلام علیہ ایاک والابتہاج بالذنب فإن الابتہاج بہ اعظم من رکوبہ، فرمایا گناہ پر خوشحال نہ ہوں، گناہ پر خوشحال ہونے سے ڈرو، کیونکہ گناہ پر خوشحال ہونا گناہ کرنے سے زیادہ بدتر ہے اور اس سے بڑا گناہ ہے۔ گناہ کے عنوان کو جو ہے وہ تبدیل نہ کیا جائے۔ اور اب قرآنی مثالیں جو ہے وہ ملاحظہ فرمائیں کہ جب مشرکین سے وہ پوچھا جاتا ہے کہ تم مشرک کیوں ہو، تو سیقول الذین اشرکوا، کہ جو لوگ وہ مشرک ہیں تو مشرک جو ہے وہ اپنے شرک و کفر کی توجیہ کرتے ہیں، اور وہ جواب میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ نہ یہ ہمارا مشرک ہونا یہ خدا کی مرضی اور مشیت کے مطابق ہے۔ قرآن، ہم جو مشرک ہیں یہ خدا کی مرضی کے مطابق ہم مشرک ہیں۔ کیوں؟ لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شیء، اگر خدا چاہتا تو نہ ہم جو ہے وہ شرک کرتے اور نہ ہی ہمارے آباء و اجداد شرک کرتے اور نہ ہی ہم کسی چیز کو حرام قرار دیتے، کیونکہ مشرکین مکہ نے اپنی طرف سے کچھ چیزوں کو حلال کچھ چیزوں کو حرام اپنی طرف سے حرام قرار دیتے کہ یہ حرام ہے۔ تو اگر خدا چاہتا، اگر شرک جو ہے وہ ہم سے یہ شرک اگر وہ خدا کو مطلوب نہ ہوتا تو خداوند عالم ہمیں مشرک قرار نہ دیتا، ہم بھی شرک نہ کرتے، ہمارے آباء و اجداد بھی شرک نہ کرتے، ہم چیزوں کو حرام بھی قرار نہ دیتے۔
یعنی سب کا سب خداوند عالم کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں. یہ ہمارا مشرک ہونا یہ خدا کی مشیت کے مطابق ہے. خدا چاہتا ہے کہ ہم یہی کام کریں، وگرنہ ہمیں خدا روک لیتا. لہذا جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ خدا کی طرف سے ہے، وہ خدا کی طرف. اور یہ فکر جو ہے وہ آج بھی موجود ہے. لوگ جو ہے وہ اپنے کام کی توجیح میں وہ عیناً جو ہے وہ یہی مثال اور یہی وہ طرز تفکر اور وہی استدلال اور وہی توجیہ اور بہانے جو ہیں وہ لے کے آتے ہیں. دوسری مثال قرآن میں سورہ یاسین آیہ نمبر 47 میں، اس کو آپ توجہ فرمائیے گا کہ عزیزاً انفاق جو بے نوا ہیں اور جو غریب ہیں مسکین ہیں معاشرے میں، ان کو انفاق کرنا، البتہ یہ مسکین و غریب و مسکین ہونا بھی بالآخر یہ اس کے بازگشت بھی ہماری طرف ہوتی ہے. جو صاحب ثروت ہیں، صاحب حیثیت ہیں، جن کے مال میں خداوند عالم نے حقوق کو واجب قرار دیا ہے، اگر وہ تمام لوگ اپنے حقوق کو ادا کریں، معاشرے میں یہ فقر ختم ہو جائے، یہ فقر ختم ہو جائے. اور آپ امیر المومنین کا وہ دور، وہ 4 سالہ حکومت جو ہے وہ، اس کو آپ ملاحظہ اگر فرمائیں کہ جس کو عام طور پر بیان نہیں کیا جاتا، ان 4 سالہ دور میں امام نے معاشرے سے فقر کو ختم کیا، معاشرے سے فقر کو ختم کیا. اور جو امیر المومنین نے جس طرح زندگی گزاری، تو جب آپ سے کہا گیا کہ آپ اس طرح کیوں زندگی گزار رہے ہیں، تو فرمایا کہ حتیٰ امام حسن اور امام حسین بھی ایسی زندگی وہ نہیں چاہتے تھے ایسی زندگی گزارے، لیکن فرمایا یہ میرا اپنا وظیفہ ہے تاکہ میں معاشرے کے سب سے کم ترین شخص کی زندگی میں گزاروں، میں حاکم ہوں. اور فقر کو ختم کیا امام نے ان 4 سالہ دور میں. اگر لوگ اپنے واجب حقوق کو ادا کریں اور جو صاحبان حق ہیں ان تک ان کے حق کو پہنچایا جائے، وہ معاشرے سے فقر جو ہے وہ ختم ہو جائے. خوب یہ تو ایک واجب جو ہے وہ حقوق. خوب اس سے ہٹ کر انفاق جو ہے وہ کہ قرآن میں کس قدر تاکید ہے، روایات میں کس قدر تاکید ہے کہ انفاق جو ہے وہ کیا جائے. لیکن جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ آپ انفاق کریں تو مقابل میں کیا توجیہ کرتے ہیں، بہانہ لاتے ہیں. اور قرآن نے اس کو ذکر کیا، سورہ یاسین آیہ نمبر 47 کو آپ ملاحظہ کریں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خداوند عالم نے جو تمہیں رزق دیا ہے، جو خدا نے تمہیں رزق دیا ہے اسی میں سے کچھ انفاق کرو، تو وہ جواب میں کہتے ہیں قال الذین کفروا، وہ لوگ کہ جو کافر ہیں اور جو منافق ہیں وہ کہتے ہیں قال الذین کفروا للذین آمنوا، یہ کافر اور منافق ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، کیا کہ ہم ان کو اطعام کریں کہ اگر خدا چاہتا تو خود ان کو اطعام کر دیتا، تو ہم ان کو اطعام کریں. یعنی خدا جن کو اطعام نہیں کرنا چاہتا اور خدا نے جن کو اطعام نہیں کیا، تو جب خدا چاہتا ہے کہ وہ اسی طرح فقر میں رہیں تو پھر ہم کیوں انفاق کریں، یہ تو خدا چاہتا ہے کہ وہ فقر میں رہیں، تو ہم خدا کی مرضی کے خلاف تو نہیں کریں گے کہ خدا چاہتا ہے کہ نعوذ باللہ کہ وہ فقر میں رہیں اور ہم جو ہے وہ ان کو انفاق کریں. نا، یہ خدا کی مشیت یہی ہے کہ وہ فقر میں رہیں، لہذا ہم ان کو انفاق نہیں کریں گے جن کو خدا خود فقیر رکھنا چاہتا ہے. یہ توجیہ اور بہانہ کہ خداوند عالم فرماتا ہے ان انتم الا فی ضلال مبین، تو بس یہ لوگ صریح اور واضح گمراہی میں مبتلا ہیں. یہ گمراہی ہے، توجیہ جو ہے وہ کی جاتی ہے. لہذا عزیزان کہ جو شخص جو ہے وہ گند میں ہے، کثافت میں ہے، اگر وہ اپنے آپ کو کہے کہ میں چمن میں ہوں، باغ میں ہوں، لالہ زار میں ہوں، تو اگر اس سے بڑھ کر جو اور کوئی گمراہی نہیں ہو سکتی. جو عنوان کو ہی بدل دیتا ہے کہ قرآن نے سورہ کہف آیہ نمبر 103 اور 104 میں ارشاد فرمایا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ کہہ دیجئے کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اعمال کے اعتبار سے وہ نامراد لوگ کون ہیں
اعمال کے لحاظ سے جن کے اعمال برباد ہیں وہ لوگ کون ہیں؟ فرمایا کہ وہ لوگ جن کی دنیاوی زندگی میں کوشش یہ ہے کہ جن کی دنیاوی زندگی میں جو کوشش ہے وہ لا حاصل ہے، جن کے اعمال سرے سے قبول نہیں ہیں، جبکہ وہ یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم بڑے نیک اور صالح اور ہمارے کام درست ہیں۔ برے کام ہیں لیکن وہ اپنے برے کاموں کو اچھے کام کا عنوان دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے کام اچھے ہیں۔ فرمایا کہ یہ لوگ نامراد ہیں، قیامت کے دن ان کے اعمال برباد ہیں۔ عنوان کو نہ بدلا جائے، جو حقیقت ہے اس کو جو ہے وہ قبول کیا جائے کہ امام صادق صلوات اللہ وسلام علیہ کہ یہ واقعہ شاید آپ نے وہ اکثر سنا ہو کہ ظاہراً مدینہ میں کہ کسی شخص کے بارے میں وہ امام سے عرض کیا گیا کہ فلاں شخص جو وہ بڑا متقی و پرہیزگار ہے، بڑا مقدس انسان ہے اور بڑا نیک ہے۔ تو امام نے جو ہے وہ چاہا کہ بالآخر اس کو دیکھا تو جائے نزدیک سے، اس کے اعمال ہیں کیا، اس کے اعمال کیا ہیں۔ ایک دن امام نے اس کا پیچھا کیا، وہ شخص بازار میں گیا اور نانوائی سے تنور سے اس نے اس کو باتوں میں لگایا اور 2 نان وہاں سے چرائے۔ پھر آگے وہ میوہ فروش اور پھل فروٹ کی دکان پہ گیا اور اس کو باتوں میں لگایا اور 2 انار وہاں سے چرائے۔ امام نے دیکھ کر تعجب کیا کہ یہ شخص جو بڑا مقدس ہے، بڑا نیک اور پارسائی سے معروف ہے، لیکن بالآخر اس نے تو 2 نان اور 2 انار اس نے چوری کیے۔ پھر اس نے کیا کیا کہ یہ چاروں چیز 2 نان اور 2 انار لے کر وہ مدینے سے باہر خرابے میں گیا اور وہاں پر اس نے وہ 4 لوگوں کو ایک ایک نان 2 لوگوں کو اور 2 لوگوں کو ایک انار دیا۔ جب وہ دینے کے بعد وہاں سے باہر آئے، امام نے اپنے آپ کو اس پر ظاہر کیا اور فرمایا کہ یہ تم نے کیا کیا، یہ تمہارا عمل کیا ہے کہ تم نے جو ہے وہ 4 چیزیں چورائی ہیں اور 4 لوگوں کو دی ہیں، وہ بالآخر اس کی حکمت کیا ہے، یہ کیا ہے؟ کہا کہ پہلے پوچھا کہ آپ کون ہیں، آپ امام نے اپنا تعارف کروایا، کہا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا قرآن کہاں سے؟ تو کہتا ہے کہ یہ قرآن سورہ انعام آیہ نمبر 170 کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا وہم لا یظلمون۔ قرآن کی آیت میں نے اس کے مطابق عمل کیا ہے کہ قرآن فرماتا ہے کہ جو ایک نیکی کرے گا اس کو 10 برابر ملیں گی اور جو ایک گناہ کرے گا اس کو 1 ہی گناہ ملے گا، اس کی سزا ایک ہی ہے، اور وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو میں نے 4 چیزیں چرائیں، 2 روٹی اور 2 انار، تو میں نے کتنے گناہ کیے؟ 4، اور یہ چاروں چیزیں میں نے انفاق کر دی خدا کی راہ میں، تو ہر ایک انفاق کا 10 برابر، تو 4 چیزوں کو جب انفاق کیا ہے تو کتنی نیکیاں ہوگی؟ 40۔ تو 40 سے 4 کو نکال دیں، مائنس کر دیں، اور پھر بھی 36 مجھے مل گئی ہیں۔ عزیزاً یہ توجیہ ہے، یہ توجیہ، گناہ کی توجیہ۔ امام نے جواب میں فرمایا کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 انما یتقبل اللہ من المتقین، خداوند عالم متقین سے قبول کرتا ہے، جو اہل تقوی ہیں ان سے قبول کرتا ہے۔ تم نے نہ فقط کہ 36 نیکیاں کما لی ہیں، بلکہ تم نے کوئی نیکی نہیں کمائی، 8 گناہ کیے ہیں، 8 گناہ کیے ہیں، 4 گناہ چوری کرنے کے، اور 4 گناہ کہ لوگوں کا مال ان کی اجازت کے بغیر انفاق کیا ہے، یہ بھی گناہ ہے، کسی دوسرے کا مال اٹھا کر آپ انفاق کر دیں، یہ گناہ ہے۔ 4 گناہ وہ، 4 گناہ یہ، 8 گناہ کیے ہیں اور کوئی نیکی تمہیں نہیں ملی، اس لیے کہ خداوند عالم متقین سے قبول کرتا ہے۔ یہ توجیہ ہے گناہ کی توجیہ جو ہے وہ۔ لہٰذا عزیزاً گناہ کی توجیہ نہ کی جائے، کہ وقت نہیں رہا کہ میں ایک آدھ مثال جو ہے وہ، بعض مسائل ایسے اعتقادی مسائل ہیں، اعتقادی مسائل میں توجیہ کی جاتی ہے، اعتقادی مسائل میں
کہ جس طرح پہلے جو ہے وہ مثال دی ہے قرآن سے کہ جب مشرکین سے پوچھا جاتا ہے کہ تم جو ہے وہ مشرک کیوں ہو، تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ یہ خدا کی مشیت کے مطابق ہے۔ وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ، اگر خدا چاہتا تو ہم یہ بتوں کی پوجا نہ کرتے۔ تو ہم بتوں کی جو پوجا کرتے ہیں یعنی خدا چاہتا ہے، خدا کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں، یہ تو گناہ کی توجیہ کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح آپ ملاحظہ فرمائیں تاریخ میں جنگ صفین میں کہ جناب عمار جب شہید ہوتے ہیں تو لشکر شام سے ایک گروہ میں شور شرابہ ہوا اور اضطراب و پریشانی وہ ظاہر کی انہوں نے، اس لیے کہ وہ دوست اور دشمن سب یہ جانتے تھے اس حدیث کو، رسول گرامی اسلام کی اس حدیث کو، اور یہ معروف تھی حدیث جناب عمار یاسر کے متعلق۔ البتہ یہ قصہ جو ہے وہ طولانی میں عرض نہیں کرتا ہوں کہ رسول خدا نے جو ہے وہ فرمایا کہ یا عمار تقتلک فئۃ باغیہ، تمہیں ایک باغی گروہ شہید کرے گا، باغی گروہ۔ اور جب جناب عمار شہید ہوتے ہیں تو شام کی فوج سے ایک گروہ نے جو وہ شور کیا کہ ہم حق پر نہیں ہیں، علی حق پر ہیں، ہم حق پر نہیں ہیں، ہم فئہ باغیہ ہم ہیں، اس لیے کہ عمار ہمارے ہاتھوں شہید ہوئے ہیں، لہذا ہم فئہ باغیہ ہیں۔ عزیزاً وہاں پر بھی توجیہ کی گئی، لوگوں کو آرام کرنے کے لیے تاکہ لوگ بغاوت نہ کریں، فوج میں بغاوت نہ ہو، توجیہ کی گئی، اور وہ سادہ لوگ انہوں نے اس توجیہ کو قبول کر لیا۔ کیا توجیہ کی؟ امراس نے توجیہ کی، کہا کہ ہم نے عمار کو شہید نہیں کیا، وہ فئہ باغیہ ہم نہیں ہیں، نعوذ باللہ وہ فئہ باغیہ وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب اور وہ گروہ فئہ باغیہ ہیں، اور انہوں نے عمار کو قتل کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ وہ عمار کو اپنے ہمراہ لاتے نہ وہ شہید ہوتے، علی لے کر آئے ہیں میدان میں، لہذا علی نے قتل کیا ہے، ہم نے قتل نہیں کیا۔ توجیہ کی، لوگوں کے عقائد کو بدل دیا، وہ سادہ لوگ وہ انہوں نے بھی اس کو قبول کر لیا۔ اور اسی طرح میں عرض کروں کہ ایک بہت بڑا وہ شبہ جو ہے وہ ایجاد کیا جاتا ہے، بہت بڑا شبہ ایجاد کیا جاتا ہے ائمہ ہدیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے حوالے سے، اور اسی طرح جو ہے وہ ان کی علم کے حوالے سے کہ جب ائمہ ہدیٰ کو معلوم ہے اپنی شہادت کا تو پھر جو ہے وہ کیوں گئے۔ اور تو اس ضمن میں اور وہاں پر بھی بعض لوگ جو ہیں وہ کئی شبہات سے جو ہے وہ دوچار ہوتے ہیں۔ تو عزیزاً یہ اجل اور موت یہ دو طرح کی ہے، قرآن نے جو ہے وہ جس کو ذکر کیا ہے سورہ انعام آیہ نمبر 2 میں، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ، فرمایا کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک مدت کا فیصلہ کیا اور ایک مقررہ مدت اس کے پاس ہے، پھر بھی تم تردد میں مبتلا ہو۔ دو قسم کی اجل یہاں اس آیہ مبارکہ میں ذکر ہوئی ہے، دو مرتبہ اجل کا ذکر ہے، ایک جو ہے وہ ثم قضا اجلا و اجل مسمى، دو اجل۔ عزیزاً ایک اجل مسمى جس کو کہا جاتا ہے اجل محتوم، اجل حتمی موت، اور ایک ہے اجل غیر حتمی، اجل معلق اور غیر حتمی، کہ تاکہ ہمارے نوجوان اس مطلب کو جو ہے وہ سمجھ سکیں کہ عزیزان یہ انسانی زندگی میں دو قسم کے عوامل اور اسباب جو ہیں وہ آتے ہیں، کچھ طبیعی ہوتے ہیں نیچرل اور کچھ غیر طبیعی ہوتے ہیں۔ تو انسان بھی ایک مشین کی طرح ہے، اور خداوند عالم نے خود انسان کو جو ہے وہ خلق کیا ہے، تو جس طرح دوسرے جو ہیں وہ دنیا میں آپ ملاحظہ کریں کہ جو ایک مشین بناتا ہے جو شخص، تو بالآخر اس کی ایک گارنٹی دیتا ہے کہ یہ مشین جو ہے وہ اس کی وہ مدت زندگی جو ہے وہ 10 سال ہے، 15 سال ہے، 20 سال ہے، وہ یہ گارنٹی دیتے۔ تو ممکن ہے کہ اگر کوئی عوامل اور اسباب دوسرے غیر طبیعی اسباب پیش نہ آئیں تو وہ مشین 20 سال تک کام کرے، لیکن ممکن ہے کہ کچھ اس میں فالٹ کوئی اور غیر وہ طبیعی عوامل جو ہیں وہ اس میں پیدا ہو جائیں اور نتیجتاً جو ہے وہ مشین 5 سال سے زیادہ نہ چلے۔ اسی طرح خداوند عالم نے انسان کو خلق کیا ہے اور اس کے لیے ایک اجل حتمی قرار دی ہے، اجل حتمی قرار دی ہے، اس لیے کہ یہ مشین یہ مخلوق اس سے زیادہ زندہ رہنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی، لہذا وہ اجل محتوم حتمی اجل۔
لیکن ممکن ہے کہ اس سے پہلے کوئی غیر طبیعی عوامل جو ہیں وہ اور اسباب جو ہے وہ پیش آئیں اور نتیجتاً انسان کی زندگی وہ جو حتمی زندگی جو اس کی 80 سال 100 سال ہے وہ اس سے پہلے اس کو موت آ جائے۔ میں ایک سادہ سی مثال جو ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ آپ ملاحظہ فرمائیں، ایک چراغ ہے، اس چراغ کے اندر 1 لیٹر تیل ہے، اور یہ چراغ اس 1 لیٹر تیل سے 24 گھنٹے روشن رہ سکتا ہے، جل سکتا ہے۔ خوب اگر یہ کوئی اور عوامل جو ہے وہ پیش نہ آئیں، خوب یہ چراغ 24 گھنٹے جو ہے وہ جلے گا، 24 گھنٹے روشنی دے گا۔ لیکن ممکن ہے کہ یہ چراغ وہ کیا ہو 1 گھنٹے کے بعد بجھ جائے، 1 گھنٹے کے بعد بجھ جائے۔ کیوں؟ اگر کوئی اور معنی پیش نہ آتا، مثلا جو ہے وہ ہوا چلتی ہے، تیز ہوا، تیز آندھی آتی ہے، وہ چراغ بجھ جاتا ہے۔ یا مثلا جو ہے کوئی شخص جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ بجھا دیتا ہے، وہ چراغ بجھ جائے گا۔ یا مثلا جو ہے وہ بارش ہوتی ہے چراغ کے اوپر، تب بھی چراغ بجھ جائے گا۔ تو یہ چراغ جو 24 گھنٹے جلنے کی صلاحیت رکھتا ہے، 24 گھنٹے کے بعد یہ چراغ بجھ جائے گا، اس لیے کہ اب تیل ختم ہو گیا ہے، اب اس چراغ میں جلنے کی اور صلاحیت نہیں ہے، 24 گھنٹے کے بعد یہ ختم، یعنی اس کو موت آ جائے گی۔ لیکن ممکن ہے کہ ایک چراغ 1 گھنٹے کے بعد بجھ جائے۔ کیوں؟ کیا اس میں وہ 1 گھنٹے سے زیادہ اس میں جلنے کی صلاحیت نہیں ہے؟ صلاحیت ہے، لیکن دوسرے عوامل پیش آئے ہیں کہ جنہوں نے آ کر اس چراغ کی حیات کو گل کر دیا ہے، گل کر دیا۔ عیناً اسی طرح جو ہے وہ انسان کی ایک حتمی اجل ہے جو خداوند عالم نے وہ اپنے علم کے مطابق اس کی قرار دی ہے کہ یہ انسان زیادہ سے زیادہ 100 سال زندہ رہ سکتا ہے، اس کے بعد اس کی موت حتمی ہے۔ لیکن ممکن ہے کہ یہ انسان 50 سال کے بعد اس کی موت آ جائے، یہی انسان 50 سال کے بعد موت آ جائے۔ کیوں؟ دوسرے عوامل نے آ کر اس کی موت کو پہلے وہ قرار دیا ہے۔ مثلاً اگر کوئی انسان مریض ہوتا ہے، اپنا علاج نہیں کرواتا، ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا، علاج نہیں کرواتا، مرض بڑھ جاتی ہے، وہ انسان جو ہے وہ کیا ہے، اس کی موت ہوگی۔ یہ انسان 100 سال تک، اب یہ خدا کو علم ہے البتہ کہ یہ 100 سال تک زندہ رہ سکتا تھا، لیکن اس نے اپنے علاج نہیں کروایا تو 40 سال کے بعد اس کی موت ہوگی۔ یا مثلاً کوئی انسان یہ 100 سال تک زندہ رہ سکتا ہے، لیکن کسی نے آ کر قتل کر دیا، موت ہوگی۔ ایکسیڈنٹ ہو گیا، موت ہو گئی، موت ہو جائے گی اس صورت میں بھی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اس میں وہ اس کو تقدیر الہی میں ڈال دیا جائے۔ خدا کی تقدیر یہی تھی کہ مثلا جو ہے یہ 40 سال زندہ رہتا، اور جس طرح کے جو ہے وہ یہ تاریخ میں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے عیناً جو ہے وہ یہی حربے اختیار کیے گئے، توجیہ کی گئی۔ واقع کربلا کے بعد جب یہ قافلہ کوفہ پہنچتا ہے تو ابن زیاد تخت پر، مست تخت پر بیٹھا ہے، سر مقدس ابا عبداللہ تخت کے کنارے وہ رکھا ہے، اور اس نے زخم زبان دیا اور وہ کہتا ہے الحمدللہ الذی فضحکم وقتلکم واکذب احدوثتکم۔ اب دیکھیں کہ کس طرح توجیہ کی جاتی ہے کہ خدا کی حمد ہے کہ جس نے نعوذ باللہ آپ کو رسوا کیا اور آپ کو قتل کیا، خدا کے کھاتے میں ڈالا، آپ کو قتل کیا اور تمہارے جھوٹ کو آشکار کیا، نعوذ باللہ تمہارے جھوٹ کو آشکار کیا، خدا کے کھاتے میں ڈال دیا۔ اور اسی طرح جو ہے جناب امام زین العابدین کو جب زخم زبان لگایا تو کہ خدا نے آپ کے بھائی علی کو قتل کیا ہے، امام نے فرمایا کہ نہ، خدا نے قتل نہیں کیا، تمہارے ظلم اور بربریت سے وہ قتل ہوئے ہیں، تم قاتل ہو، تم لوگوں نے قتل کیا ہے۔ خداوند عالم نے ہمیں عزت بخشی ہے، ہمیں کرامت بخشی ہے، خدا کے کھاتے میں نہ ڈالا جائے، گناہ کی توجیہ نہ کی جائے۔ اسی طرح عزیزان یہ بڑی مثالیں جو ہے وہ اپنی وہ روزمرہ کی زندگی میں ہمارے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ جن کی توجیہ کرتے ہیں۔ مثلا جو ہے وہ عزیزان خدا نے انفاق کو، زکوٰۃ کو واجب قرار دی ہے، خمس کو واجب قرار دیا ہے، کیوں نہیں دیتے؟
اگر میں وہ ٹیکس دیتا ہوں، حکومت کو ٹیکس دیتا ہوں، وہ میں ٹیکس دیتا ہوں، میں آپ خمس کیوں دوں؟ عزیزان ٹیکس اور چیز ہے، خمس اور چیز ہے، دونوں کو ایک نہ کیا جائے، دونوں کو ایک نہ کیا جائے، توجیہ نہ کریں۔ اگر ادا نہیں کرتا کوئی تو وہ اپنا الگ مسئلہ ہے، لیکن اس گناہ کو توجیہ نہ کی جائے۔ توجیہ ہے گناہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ انسان جو ہے وہ گناہ کے عنوان کو جو ہے وہ بدل دیتا ہے، کہ وہ جس طرح پہلے جو ہے وہ عرض کیا ہے، وہ جھوٹ کو، تہمت کو وہ حقیقت کا بیان جو ہے وہ قرار دیا جائے، ربا کو معاملہ قرار دیا جائے، عناوین کو جو ہے وہ نہ بدلا جائے، کہ انشاءاللہ۔ اور اس آیہ مبارکہ میں، یہ آیہ نمبر 12-13-14 سورہ احزاب میں، کہ ان لوگوں نے وہ بہانہ گیری کی جنگ سے فرار کرنے کے لیے، اور اس کے لیے انہوں نے اپنے اس گناہ کی توجیہ کے طور پر کہا کہ ہمارے گھر جو ہیں وہ خالی ہیں اور ہمیں اجازت دی جائے تاکہ ہم اپنے گھروں کی جا کر حفاظت کریں۔ خداوند عالم فرماتا ہے کہ یہ سب کے سب بہانے کر رہے ہیں اور یہ فقط اور فقط فرار چاہتے ہیں۔ عزیزاً خدا اور رسول کے حکم سے فرار نہ کیا جائے، خدا اور رسول کے حکم کی توجیہات نہ کی جائیں، کہ انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم صلی علی محمد المصطفیٰ، اللہم صلی علی علی المرتضیٰ، اللہم صلی علی فاطمۃ الزہراء، اللہم صلی علی الحسن المجتبیٰ، اللہم صلی علی الحسین الشہید بکربلاء، اللہم صلی علی علی بن الحسین، اللہم صلی علی محمد بن علی، اللہم صلی علی جعفر بن محمد، اللہم صلی علی موسیٰ بن جعفر، اللہم صلی علی علی بن موسیٰ الرضا، اللہم صلی علی محمد بن علی، اللہم صلی علی علی بن محمد، اللہم صلی علی الحسن بن علی، اللہم صلی علی القائم المہدی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم۔ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ۔ عزیزان خطبہ دوم میں بھی اپنے آپ کو اور آپ عزیزان کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ خداوند عالم یہ تقوی ہم سب کو عنایت فرمائے، اور نہایت اختصار کے ساتھ کہ ایک توجیہ کو ہم نے جو ہے وہ عرض کیا آپ عزیزان کی خدمت میں، اعتقادی یعنی اعتقادات میں انسان جو ہے وہ توجیہ سے کام لے، اور دوسرا فقط جو اشارہ کروں گا توجیہ اقتصادی، کہ وہ اشارہ پہلے بھی میں نے جو ہے وہ عرض کر دیا ہے کہ انسان اقتصادی لحاظ سے توجیہات سے جو ہے وہ کام لے، جو خمس واجب ہے، اور اس کو اس بہانے سے کہ چونکہ ہم حکومت کو ٹیکس ادا کرتے ہیں لہذا ہم خمس جو ہے وہ کیوں ادا کریں، خوب یہ ایسی توجیہ نہ کی جائے۔ اشعث بن قیس رات کی تاریکی میں امیر المومنین کی خدمت میں ایک زعفرانی حلوہ لے کر آتا ہے، اور نہج البلاغہ میں یہ تفصیلی جو ہے وہ بیان موجود ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ کیا یہ صلہ ہے، صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے؟ تو عرض کرتا ہے کہ نہ، یہ ان تینوں میں سے نہیں ہے۔ فرمایا کہ اگر یہ ان تینوں میں سے صلہ ہے، صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے تو ہم اہل بیت پر جو ہے یہ حرام ہے۔ تو کہتا ہے کہ یہ صلہ و صدقہ و زکوٰۃ نہیں ہے، پھر یہ کیا ہے؟ کہا ہدیہ ہے، ہدیہ ہے۔ تو امام سمجھ گئے، اس لیے کہ صبح اس کی تاریخ تھی کسی کیس میں، تو امام سمجھ گئے کہ یہ وہ اسی رشوت کو وہ ہدیے کی شکل میں وہ دینے کے لیے آیا ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ ممکن نہیں کہ علی کو ان چیزوں کے ذریعے تم فریب دے سکو، اور پھر جو ہے وہ ایک جملہ فرمایا امیر المومنین نے، واللہ لو اعطیت الاقالیم السبع بما تحت افلاکہا، کہ ان 7 آسمانوں اور زمینوں اور جو کچھ اس کے اندر ہے، اگر یہ سب کا سب علی کو دے دیا جائے، کہ اس کے مقابل میں علی سے کیا چاہے کہ الا ان اعصی اللہ فی نملۃ اسلبھا جلب شعیرۃ ما فعلتہ، کہ یہ زمین 7 آسمانوں اور زمین اور جو کچھ اس میں ہے یہ سب کا سب علی کو دے دیا جائے، اور علی سے یہ کہا جائے کہ چیونٹی کے منہ میں وہ ایک تنکا جو چیونٹی کے منہ میں ہے
ظلم کے ذریعے اس چونٹی سے اس تنکے کو میں چھین لوں اور برابر میں اتنا کچھ مجھے دے دیا جائے، ما فعلتہ، علی یہ کرنے والا نہیں ہے۔ نعرہ حیدری، محمد آل محمد کی عظمت پہ بلند تر صلوات۔ لہٰذا عزیزان کہ امیر المومنین کی سیرت اپنے سامنے رکھیں، زندگی میں امیر المومنین کی سیرت سامنے رکھا جائے، اور توجیہ جو ہے وہ ہم لوگ توجیہ وہ کر کے اپنے آپ کو ذرا اطمینان سا جو ہے انسان دیتا ہے، تاکہ جو ہے وہ اپنے آپ کو یہ کہے کہ میں نے گناہ نہیں کیا۔ مثلا جو ہے عزیزان یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ سب لوگ کرتے ہیں، سب لوگ کرتے ہیں جی۔ وہ انہوں نے اربوں کھایا ہے، تو اگر جو ہے وہ میں نے اگر تھوڑا سا جو ہے وہ لے لیا ہے اپنی بیوی بچوں کے لیے تاکہ تھوڑی سی آسانی ہو جائے، تو کیا قیامت آ گئی ہے؟ وہ تو اربوں جو ہے دوسروں سے اربوں کھایا ہے، میں نے تو چند ہزار لیے ہیں۔ توجیہ جو ہے وہ نہ کی جائے، اور اپنے واجب حقوق کو جو ہے وہ انشاءاللہ وہ ادا فرمائیں، اور آپ الحمدللہ آپ آیون ہمیشہ وہ کمک کرتے ہیں، اور مجھے خود اس بات کہنے میں کوئی عیب محسوس نہیں کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ اہل خیر ہیں، اور واجب حقوق میں اگر آپ عزیزان، ایک تو انفاق بہت فضیلت ہے، میں اس سے پہلے آپ عرض کروں گا، آپ انفاق نہ کریں، اپنے واجب حقوق کو ادا کریں، اپنے واجب حقوق کو ادا کریں، تاکہ آپ کے واجب حقوق بھی ادا ہوں، آپ کا مال پاک ہو، اور جو صاحب حق ہیں ان تک حق پہنچ سکے، اور جو معاشرے میں جو مشکلات ہیں، جو غربت ہے، جو فقر ہے، اس میں کچھ کمی جو ہے وہ کی جا سکے۔ اور اگرچہ بنا ہماری یہ نہیں ہوتی کہ ہم کسی قسم کا وہ کریں، چونکہ میں ایک ادھر ہوتا ہوں، ایک عنوان جو ہے وہ ظاہری ایک عنوان ہے، لوگ آتے ہیں مراجعہ کرتے ہیں، سفید پوش لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں مراجعہ کرتے ہیں، کہ ابھی میرے مد نظر جو ہے وہ 3-4 فیملی ہیں، اور جو سب کے سب سادات ہیں اور مشکل میں ہیں۔ تو ایک برادر نے نام نہیں لیتا، یہاں موجود ہیں، تو ایک سیدزادی کی شادی کے حوالے سے پیسہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اور مجھے اس نے کہا کہ بچی کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں اور کچھ نہیں ہے، تو میں نے اس عزیز سے کہا، تو انہوں نے کچھ رقم دی تاکہ جو ہے وہ اس کو وہ شادی کی جا سکے، ابھی کچھ تھوڑی سی اور مشکلات ہیں، اور اسی طرح اور دو۔ تو عزیزان اپنے واجب حقوق، میں نہیں کہتا ہوں آپ جو ہے وہ انفاق کریں، اپنے واجب حقوق کو ادا کریں، تاکہ یہ صاحب حق ہیں ان تک حق پہنچ سکے، اور ان کی اس مشکل جو ہے ان کو جو ہے وہ نکالا جا سکے، کہ انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ خدایا بحق زہرا، بحق امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، خدایا ہم سب کو ان کے مخلص سپاہیوں میں قرار دے، خدایا بحق زہرا بحق امام زمان تمام مومنین کو صحت و سلامتی و طول عمر عنایت فرما، خدایا بحق زہرا بحق امام زمان مومنین مشکلات میں ہے، خدایا ان کی مشکلات کو آسان فرما، خدایا بحق زہرا بحق امیر المومنین، خدایا مومنین کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، خدایا وطن عزیز کو استحکام عنایت فرما، اور جو وطن عزیز کے ساتھ خیانت کے در پہ ہیں، خدایا اگر قابل ہدایت نہیں ہے نیست و نابود فرما، خدایا بحق زہرا بحق امام زمان تمام مومنین کی حاجات شرعیہ کو پورا فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔